میرا اشکال یہ ہے، آپ نے دیکھیے میں نے جو آپ نے حدیث بیان فرمائی وہ بھی صحیح ہے فجر والی، جی ٹھیک ہے، مگر آپ نے جو ریفرنس کہا نا کہ بخاری اور مسلم میں اور صحیح حدیث ہے، سمجھ رہے نا، تو مجھے بخاری اور مسلم کا ریفرنس دے دیں، میں انشاءاللہ صبح والی حدیث سے آؤں گا ابھی دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بخاری میں تو آپ نے پڑھی تھی نا؟ بخاری میں صرف اتنی ہے کہ شخصی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ فجر کا ذکر نہیں ہے، آپ نے پہلے تسلیم کیا تھا کہ ہاں فجر کا ذکر ہے۔ ہاں، فجر کا ذکر نہیں ہے، بخاری میں ہے نہ مسلم میں، اچھا، اور مسلم شریف میں سنیے تو جی جی کچھ ذکر ہی نہیں ہے اس میں، اگر ہوگا ذکر تو میں انشاءاللہ صبح فجر کی اچھا، نماز اگر سے وہی سنیے سند تو سے کوئی، میری بات سنیے، اگر سے وہی سند کے ساتھ وہی روایت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کتب سے ملتی ہے تو پیارے رسول کی بات صحیح سند، راوی سند صحیح کے ساتھ، تو ہاں تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں صبح پڑھوں گا فجر کی نماز۔ کیا پڑھیں گے؟ فجر کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اچھی بات ہے۔ جی، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور فل نہیں آپ نہیں یہ تو میرا مسئلہ ہوگا۔ اب آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ منفرد نہیں پڑھنا ہے؟ نہیں کر سکتا اس میں، پھر آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ نہیں وہ تو ہوئیں گے بات۔ سنیے تو جی جی مسلم شریف میں اسی کے ایک حدیث آگے کی حدیث دیکھی میں نے، شاید اسلام 360 جو ایک ہے نا، وہ تو بھائی بہت برا سافٹ ویئر ہے، اس کے اندر تو ساروں کی تخریج ہے، شیعوں کے ترجمے ملیں گے، قادیانیوں کے ملیں گے، بھائی ہے حدیث ہے، چلیے ٹھیک ہے، بخاری شریف بھی نہیں بخاری ہے، مسلم ہے، سب ہے اس میں حدیث ہے، لیکن اس کی بات نہیں کر رہا، کٹ کر دی اسلام 360 کو کٹ کر نہیں دیجیے۔ بولیے، میں ایک وضاحت دے دے رہا تھا آپ کو چلتے چلتے کہ اس میں بہت ساری غلط چیزیں بھی ہے، صحیح بھی ہے، غلط چیزیں بھی ہیں، جی جی وہ صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں۔ بولیے۔ تو اون بخاری شریف کتاب اٹھا لیتے ہیں اپن، ہے نا، جی وہ مسلم شریف، جی مسلم شریف میں ریفرنس بھول رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ شخص کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور بعد کی کوئی صورت نہ پڑھے، تو مجھے ایک حدیث یہ ملی، سمجھ میں آ رہی ہے نا، مطلب یہ بخاری میں اتنی ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ دیکھیے بھائی، اور مسلم سنیے تو اور مسلم میں اسی کے بعد کی حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے وہ قرآن کا زائد حصہ نہیں پڑھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اب میں اس میں دونوں حدیثیں دیکھ لی میں نے، ایک مطلب آدھی حدیث مل رہی ہے اور مسلم میں وہی پوری حدیث مل رہی ہے، سمجھ میں؟ تو اب میں دونوں دیکھتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اور بعد کا قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے۔ تو اب میں اس کو کیا سمجھوں گا؟ ٹکراؤ ہو رہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں، دیکھیے ان دونوں حدیثوں کو کہتے ہیں کہاں ٹکراؤ؟ دیکھیے ٹکراؤ ہو رہا ہے نا، سمجھیے نا، میں بتا رہا ہوں کہاں پر ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اس شخص کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اور بات کی صورت نہیں پڑھی، یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اب جو آپ نے حدیث بیان فرمائی وہ شاید ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، آپ نے فرمائی کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے تھے، تو صحابہ بھی قرات کرنے لگے زیری آواز میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فارغ ہو کے فرمایا کہ خاموش رہا کرا کرو، کچھ میرے پڑھا مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، سمجھ میں؟ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کچھ مت پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، ٹھیک ہے۔ اور مسلم شریف کی یہ والی حدیث ہے کہ شخص کی نماز میں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اور بعد کا کوئی قرآن کا حصہ نہ پڑھے، نہیں اس میں قرآن میں سے کچھ نہیں بھائی، جو پہلی حدیث ہے ان دونوں حدیث، میرے بھائی سنیے تو ایک منٹ بات سنیے، آپ کو بولنے کا موقع دوں گا، بس آخری بات ہے بھائی، چپ تو رہیے بس 2 منٹ۔ اب مجھے ان دونوں حدیثوں میں فرق کیسے نکالوں گا، اب آپ بتا دیجیے۔ فرق آپ کر رہے نا، قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اس کا سر پڑ رہے، اللہ کے رسول نے کہا بتائیے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس میں ضمنی طور سے منع کیا کہا گیا گا؟ جی
آپ کہہ رہے ہیں جو آپ مطلب لے رہے ہیں، آپ قرآن حدیث نہیں سمجھنے کی وجہ سے اس سے اپنا سر پھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیے پیارے بھائی، دیکھیے آپ پہلی حدیث پڑھیے، بتائیے آپ بتائیے، آپ کے منہ سے خوب لاؤں گا۔ پہلی حدیث کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول؟ کون سی؟ بخاری کی، مسلم کی؟ نہیں، پہلے جو آپ جو بول رہے ہیں نا، جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بعد کچھ مت پڑھو، امام کے پیچھے کی بات ہو رہی ہے نا پیارے بھائی۔ تو پیارے بھائی وہ مسلم شریف میں یا بخاری شریف میں آپ مجھے دکھا دیں گے؟ نہیں بھائی، وہ مسئلہ وہ نہیں ہے۔ آپ نے جو کہا آپ کو دو حدیثیں نہیں سمجھ میں آ رہی، پہلے وہ سمجھ جائیں گے۔ آپ کیا نہیں سمجھے مجھے بتائیے، اب ایک بار بتائیے، آرام سے رکتے رکتے بتائیے۔ میں یہ نہیں سمجھا، ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شخص کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اور قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے، یعنی اللہ کے رسول یہاں پر یہ تعلیم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منفرد کے لیے، جی یہ منفرد کے لیے، جی وہ امام کے پیچھے کے لیے، وہ مقتدی کے لیے۔ سمجھ میں آ گا نا؟ سمپل مسئلہ ہے۔ ارے وہ تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو صحابہ پہ خیرت بھاری ہے، تو مسئلہ ہے نا بھائی، کیوں قرآن حدیث سے اپنا سر پھوڑ؟ اچھا یہ والی حدیث صحیح ہے، صحیح سند سے؟ ہاں تو صحیح ہے نا مقتدی کے لیے۔ نہیں وہ والی نہیں، جماعت کی جو حدیث کہہ رہے ہیں فجر والی، وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ارے وہ تو سب کو معلوم ہے بھائی، ساری دنیا کو معلوم ہے الحمدللہ، اس کے تو بہت سارے ہیں۔ ابھی میں اور آسان کر رہا ہوں نا مسئلہ کو، ایک حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جو سو راوی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے میرے اور میرے بندے کے بیچ میں نماز کو آدھی آدھی تقسیم کر دیا ہے۔ جی بالکل بالکل، سنے آپ نے؟ جی سنے نا۔ کیا ہے نماز کو کیا کہا نے؟ بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ بندے نے میری حمد بیان کی، بے شک، ٹھیک ہے نا؟ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اسی طرح جیسا اللہ کی جو ہم اللہ کو مانگ رہے ہیں، آگے آنے کے بعد اللہ کے بعد جب ہم اپنے لیے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بندے کو میرے اور میرے بندے کے بیچ میں نے نماز کو آدھی آدھی بانٹ دیا۔ آدھی میری حمد و ثنا میری بڑائی کرے گا، آدھی کیا کرے گا؟ اپنے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اپنے لیے دعائیں مغفرت کرے گا۔ میرے بھائی نماز کو ہی سورہ فاتحہ کہا گیا، سورہ فاتحہ کو نماز کہا گیا، سمجھ میں آ رہی نا؟ بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، بولیے کیا اشکال ہے اس کا؟ حدیث میں نماز کو سورہ فاتحہ کیا گیا۔ ارے میرے بھائی دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ تو سمجھ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے بھائی اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے میرے اور میرے بندے کے بیچ میں نماز کو آدھی آدھی کر دیا ہے۔ نماز کو آدھی آدھی کر دیا کہ سورہ فاتحہ کو آدھی آدھی کر دیا؟ نہیں، نماز کو کہا گیا، نماز کو کہا گیا۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، میں تھوڑا میرے پاس حدیث رکھی ہے، میں دیکھوں گا، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں تھوڑی دیر سے۔ دیکھو انشاءاللہ، دیکھو کل بات کرو میرے کو، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ سورہ فاتحہ کا کیا حصہ ہے نماز میں۔ جی نہیں، علم حاصل کرنا، تحقیق کرنا نہیں، میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہوں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں نے میرے اور میرے بندے کے بیچ میں نماز کو آدھی آدھی تقسیم کر دیا۔ بندہ کہتا ہے یہ نہیں کہہ رہے سورہ فاتحہ کا نہیں کہہ رہے، سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا کہ نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا؟ نماز کو آدھی آدھی تقسیم کر دیا، آگے اس کی وضاحت سورہ فاتحہ کا سنا ہے۔ جی سورہ فاتحہ کا سنا ہے میں نے تو۔ نہیں، اب عربی عبارت دیکھ لوں گا میں، آپ عربی بھی دیکھو، ترجمہ بھی دیکھو، آپ کے مولانا لوگوں کا الحمدللہ اتنی تو ڈنڈی کوئی بھی نہیں مارتے، تو آپ کیا کرو، جا کے پہلے اچھا تحقیق کرو۔ جی سخت ضرورت تحقیق کی ہے، گروپ میں کیا ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے، تحقیق کرو، ٹھیک ہے ممتاز؟ لیکن میں ایک منٹ ابھی یار میں نکالتا ہوں انشاءاللہ، سورہ فاتحہ والی حدیث منتخب میں بھی موجود ہے، منتخب حدیث میں بھی میں نکالتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کو آدھا آدھا کر لیا، اور میں نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا کر لیا۔ ارے بھائی سنا سنی کب تک چلیں گے، پہلے پڑھو کچھ۔ نہیں سنا نہیں، پڑھا ہے بھائی صاحب، پڑھا ہے۔ اچھا وہ تو آپ کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا، قرآن حدیث سے اپنا سر اپنا کو پھوڑو، آپ سمجھا کرو باتوں کو ممتاز بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے کو سب کو سیدھے راستے پہ چلائے، دعا میں یاد رکھیے۔
اعلیٰ حضرت بولتے ہیں ہم بولو گا پیار سے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام انور ہے۔ انور بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ میں سرزمین تلنگانہ شریف سے ہوں۔ تلنگانہ شریف جی شریف، ٹھیک ہے۔ میں کیا نام ہے بھوپال شریف سے۔ اعلیٰ حضرت کے نام سے اسی دفتر میں رہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، سیو کر لو، وہ بھی اپنا ہی نام ہے، کچھ بھی پکارتے رہتے بچے اپنے، ٹھیک ہے۔ چلیے تو